Assalamu alaikum, brother Imran. How are you? Walaikum salam. Begin. Good, alhamdulillah. Everybody, welcome to the podcast with me, Hamas Ashraf, and we have a new guest today here, brother Imran Hussain. He's from Sapiens, UK, and let's discuss کہ ہم بات کرتے ہیں آج کیا کیا ان کے بارے میں ان کی اسٹوری کیا ہے. What is the story of Sapiens and how is the Dawa world going about? Both in the west and the east. Let's discuss this topic inshallah. تو عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر اللہ کا، سب ٹھیک ٹھاک. چلیں الحمدللہ. تو عمران بھائی ذرا بتائیں کہ مطلب واٹ از یور اسٹوری، کہ آپ کی ایسوسیشن کیا تھی؟ ہمیں جہاں تک مجھے یاد ہے آپ پہلے آئرا کے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ نے آئرا کب آپ ملے، ان کی کیا اسٹوری تھی؟ وہ اسٹوری اگین صبور کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. اچھا، اسی کی بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ شروع سے. اس کی بہت باتیں کریں گے انشاءاللہ آج، لیکن یہ اچھا ہے شروع سے کر دیتے ہیں. تو میں آئی تھنک یہ سال تو یاد نہیں مجھے، لیکن 12-13 سال پہلے آئی اسٹارٹ پریکٹسنگ. میں نے اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کیا تھا. تو ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا دعوت میں اسٹریٹ دعوت ٹیمز جوائن کر لیے تھے. تو میں شروع سے ایکٹیو ہو گیا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ تھا کہ یار یہ اگر سچائی ہے تو دوسروں کو بھی پتہ ہونی ضروری ہے، ان تک پہنچانی ضروری ہے. تو دعوت کا کام تھوڑا سا کر رہا تھا. 1-2 ویڈیو کیا تھا. ایک بھائی ہوتے تھے تو نعمت اللہ جانتے شاید ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ کو. پورا نام مجھے بتائیں گے؟ افغانی بھائی نعمت اللہ. وہ بہت کرسچنس کو بہت دعوت دیتے تھے. تو ہاں ان کا وہ پروفیٹک میسج والا تو نہیں کی، ہو سکتا ہے اس کا وہ داڑھی والے تھوڑے سے اولڈ ہیں، اور وہ مائک لے کے نہیں، مائک نہیں، فون رکھتے ہیں. اچھا ہاں، ایز وہ ان سے کرتے ہیں، کنورس کرتے تھے. جی مطلب یہ نہیں، آئی تھنک آئی ہیو میری فینٹ آئیڈیا ہے اس کا. آئی میٹ ہم. اچھا میں آن لائن آن فیس بک، تب فیس بک بڑا تھا کافی. تو ہم نے پلان کیا ہم کرسمس دعوت ڈے کریں گے لنڈن میں. اگین سال یاد نہیں، شاید 2013 اور سمتھنگ، مے بی بیفور، مے بی 2012 2011 سم ٹائم. اچھا 2012 تو وہ ایئر تھا جب اولمپکس تو تھا ہی، مطلب یعنی دعوت ڈے جو کیا تھا آئرا نے. آئرا جو ہے اس وقت یہاں آئی تھی پاکستان میں. اچھا 2012 میں ان کا جو ہوا تھا یہاں پر ایک ایونٹ، بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا، تو وہ دیور ان پاکستان. سو اس کے ریلیشن سے اگر آپ کو یاد ہو. نہیں، میری ڈیٹس اور نامز مجھے یاد نہیں رہے. اچھا ٹھیک ہے. سو ایم ویری بیڈ ود دوز. لیکن وہ کرسمس دعوت ڈے کیا، اس کا ویڈیو بنا. سبور نے دیکھا، اس نے میرا نمبر کہیں سے نکالا، ڈھونڈا، تو مجھے کانٹیکٹ کیا. اس نے کہا دعوت جوائن کر لو، یہ بھی ایک ٹیم ہے ایسٹ لینڈ ویسٹ ایلنگ میں جگہ ہوتی تھی میرے گھر کے پاس. تو وہاں سے میری سبور کی ریلیشن شپ شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ میں آئرا کے ساتھ والنٹیئرنگ کی میں نے تھوڑی دیر کے لیے. تو اس کے بعد اپرچونیٹی کھل گئی آئرا میں، تو اس کو میں نے جوائن کر لیا. تو لگ بھگ 10 سال مجھے لگتا ہے، جسٹ انڈر 10 ایئرس میں نے آئرا کے ساتھ کام کیا. اچھا اور بس ابھی حال ہی میں لاسٹ منتھ میں نے ابھی سیپینس. اچھا یعنی ابھی تک آپ آئرا کے ساتھ ہی؟ جی. اچھا سیپینس کو سپورٹ کرتا تھا کیونکہ میں والنٹری بیسس پہ. بھائی تو سب سیم ہی ہے. آپ دیکھیے سیپینس کے ہی بھائی جو ہیں وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. ہاں جی. اور اسلام آرگنائزیشن علی بھائی کی، علی دعویٰ کی، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں ماشاء اللہ. تو ہاں ابھی نہیں، یہ چند گروپ آف فیسز ہیں، وی سی اٹ، ٹھیک ہے. اور ہم نے ہائیڈ پارک کی ویڈیوز میں بھی یہی فیسز دیکھے ہیں. مطلب دے اور فیل نہیں ہوتا کہ مطلب یعنی دے ہیو سم anything, یہ کافی brotherhood feel ہوتا ہے. Yeah, they're very close, mashallah. All the brothers are close. Just like the YC brothers here, mashallah. Alhamdulillah. So this is why when I came in 2017 and I met the YC brothers, felt like home. اچھا ماشاءاللہ. Because they had the same vibe and the same بالکل سیم طریقے سے مذاق کرنا. ٹائمس زیادہ ہی کبھی ہم یہاں کا تو پتہ نہیں، کبھی کبھی بھائی اکٹھے مذاق زیادہ ہی ہو جاتا ہے، لیکن the same vibe. It was really nice, mashallah. Alhamdulillah. جب سیپینس آپ نے کس سینس میں کیا کہ آپ خود آپ نے فیل کیا کہ آپ زیادہ جو ہے وہ اکیڈیمک سائز آپ کو زیادہ کرتی ہے، یا پھر اس طرح تھا کہ انہوں نے خود کیا ڈیسائیڈ کیا کہ یو گو دیر اور ہی گوز دیر، کیا چکر ہے؟ نہیں تو انیشلی کیونکہ سیپینس اور آئرا مطلب سیپینس تھا نہیں، آئرا ہی تھا پہلے. تو وہی میں نے یہی سنا کہ اکیڈیمک ورکس بھی وہی کر رہے تھے سب کچھ. ہاں، گراس روٹس اینڈ اکیڈیمک دونوں بیسکلی. تو پھر ایک ٹائم آیا وی ریئلائز دا نیڈ فار فوکس، آئی گیس ون آف دا تھنگس. تو آئرا گراس روٹس پہ فوکس کر رہا ہے ابھی، اور سیپینس پھر ابھی اکیڈیمک سائڈ پہ فوکس کر رہا ہے.
اینڈ آئی تھنک اٹ ورکس. اٹس گڈ ٹو ہیو اے فوکس, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ کام اس سے اچھا ہوتا ہے اور پروگرس بھی کافی ہوتی ہے کام. ایسے ہی ہے بالکل ٹھیک ہے, فوکسڈ ورک سے یہ ہوتا ہے. جی اچھا اچھا. تو میرے جہاں تک میرا سوال ہے, میں آئرا میں گراس روٹس پہ فوکس کر رہا تھا کچھ سالوں کے لیے, کچھ پرسنل ریزنس کے لیے, کیونکہ جو لائم لائٹ ہوتی ہے نا جو سوشل میڈیا کی, انسان کو خراب کر دیتی ہے. بالکل. تو اینڈ آئی ہیو نو شیم ان سیئنگ دس. آئی ہیڈ اے بٹ آف اے ڈاؤن ٹائم. ایسا بھی وقت آیا کہ popularity got to me a little bit, and I had to step back. So alhamdulillah, Allah kept an opportunity for me in IRA. وہاں پہ میں گراس روٹس اسٹریٹ دعویٰ UK ٹیمس کی سپورٹ کے لیے کام کر رہا تھا. میں اور مرتضیٰ بھائی ادھر کام کرتے ہیں, تو وہ میں نے کافی سال کیا الحمدللہ. اینڈ ابھی میں نے پھر سوچا تھوڑی دیر پہلے, کچھ مہینے پہلے, کہ I'm 36 now, and اینڈ میں نے سوال پوچھا اپنے آپ سے, یار وے کین آئی بی یوزڈ ان دا دعویٰ دا بیسٹ, کیونکہ جو اللہ نے مجھے اسکلز دی ہیں, جو میں نے سیکھا ہے, میں کہاں پہ فٹ ہو سکتا ہوں دعویٰ میں, جہاں پہ میں میکسیمم بینیفٹ لے کے آ سکوں. سو آئی ڈیسائیڈیڈ فار مائی اون پرسنل گروتھ اٹس ٹائم ٹو انشاءاللہ موو آن ٹو سیپینس. ٹھیک, ویری گڈ. اچھا, اس سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے ایپسٹیمکس جو ہے وہ آپ نے آئرا کے دور میں ہی شروع کیا تھا؟ جی. اچھا, اور وہ چینل کافی پرانا تھا. اچھا, وہ اس سے بھی پہلے کا تھا. تو وہ کس چیز کا چینل تھا؟ وہ ویسے تھا. اچھا, دعویٰ چینل تھا ایک, میں نے کھولا تھا, لیکن اس کو کافی سال سے بند. کیا اس کا نام شروع سے ایپسٹیمکس تھا؟ نہیں, اس کا نام کچھ اور تھا پہلے, مجھے بھی یاد نہیں ہے. اچھا. تو وہ کوائٹ تھا چینل کافی سالوں سے, ڈیڈ چینل تھا. تو میں نے سوچا نیا ویسے کوئی بدل کے شروع کر دیتا ہوں. تو سبور نے انکریج کیا, دوسرے بھائی نے کیا کہ ہاں یوٹیوب پہ چینل ہونا چاہیے, کانٹینٹ ڈالیں, کیونکہ ضروری ہے یہ لوگوں کے لیے, اسپیشلی یوتھ کے لیے. آپ نے وہاں نا ایک پیٹرن کافی کامن ہے اس چینل کا, وہ وہی ہے جو کہ نا ہائیڈ پارک کے ویڈیوز کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ ہے کلک بیٹ. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو ایک کلک بیٹ پیٹرن جو ہے نا وہ مجھے بہت کنسسٹنٹ نظر آیا آپ کی ویڈیوز میں. اچھا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ لیکن وہ کلک بیٹ دیکھیں, وہ جو یوٹیوب کا ابھی یہ الگورتھم جو ہے نا, یہ بھی ایک بلا ہے ایک طریقے کی. اٹس ویری ڈینجرس از وہ. تو کلک بیٹ تو میں کوشش کرتا ہوں زیادہ نہ ہو, کیونکہ ٹائٹل میں اسپائسی بھی رکھوں اگر, تو اس کو ٹاپک کے ساتھ لنک کروں, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ٹائٹل کچھ بھی ڈال دے اور ویڈیو کچھ اور ٹاپک کے اوپر ہو, تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. دیٹس بینگ جینیوئن. آئی ٹرائی ٹو اسٹے ود ان دیٹ فریم ورک, لیکن پھر بھی اٹس جسٹ دا نیچر آف دا بیسٹ ایز دے سے, کہ تھوڑا بہت بندے کو ایکسائٹنگ ٹائٹل رکھنا پڑتا ہے, تھوڑا بہت جو تھمبنیلس اس میں بہت فوکس کرتا ہوں, نوٹس کیا ہوگا, ان کو تھوڑا سا کلرفل وائبرنٹ یہ وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہاں بس یہ تو یوٹیوب میں جو ہے نا, اس میں اٹس ون آف دوز تھنگز یو ہیو ٹو ویئر آؤٹ دی پروز اینڈ کونس, تو انشاءاللہ ہوپفلی بینیفٹس پیپل, دیٹس دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ انشاءاللہ. اچھا, ایک چیز آئرا کرتی تھی اور وہ کرتی تھی ڈبیٹس. جی. اور اس میں سے ایک آپ کی بھی ایک بڑی مشہور ڈبیٹ ہے, ایک سائنس ٹیچر کے نام, وہ کہتے ہیں کہ ہی از اے سائنس ٹیچر اینڈ ایز ویل the big guy جان ریچرڈس, yes, اس کے ساتھ, اور اس کے کلپس بھی بڑے مشہور ہوئے ہیں اسپیشلی. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کیا پیٹرن جو ہے وہ کیا آپ کنٹینیو نہیں کر رہے اس آئرا یا سیپینس وغیرہ, وہ چیزیں نہیں کنٹینیو کر رہے؟ دیکھیں مجھے ڈبیٹس میں انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا. وہ میں نے اپنے آپ سے چوز نہیں تھا کیا ڈبیٹ کرنا, وہ اچھا حمزہ کا ڈبیٹ تھا. اچھا اچھا. تو اس نے کہا یار میں کر نہیں سکتا ہوں, تو کر لے جا کے. اچھا اچھا. تو میں نے ریلکٹنٹلی ایکسیپٹ کر لیا. اچھا اچھا. تو نارملی آئی ڈونٹ لائک ڈبیٹس. ہاں شروع میں جب میں دعوت میں آیا, اسپیکرس کارنر میں کافی ڈبیٹ کی ویڈیوز ہیں, تو ایوری ون ایٹ دیٹ ٹائم واز اسپیکرس کارنر کوائٹ فرینکلی از اے میس. ٹھیک ہے نا, اس کو تو دیکھ کے بھی نا مطلب یعنی بندے کا دل سخت ہوتا ہے, رادر دین مطلب یعنی کوئی بندہ, میں کوائٹ آنیسٹلی 100%, ہاں, کہ وہ اس طرح دے آر ٹاکنگ اوور ایچ ادر, نو رسپیکٹ, مطلب جو کہ مقصد جو رسپیکٹ والا وہ سم ٹائمس کافی کم ہے. ایٹ لیسٹ میں نے دیکھا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ زیادہ, وہ کراؤڈڈ بھی زیادہ ہو گیا, آئی گیس, آئی ڈونٹ نو, میرے خیال سے. کیا ہے بھائی, میں بتاتا ہوں آپ کو, جب میں اور سبور جانا شروع کیا نا اپنے اسپیکرس کو نا, اس سے پہلے بھی شیخ گرین جاتے تھے بہت سال پہلے 90s میں, لیکن جب ہم بھی شروع کیا نا جانا ہم نے, میں بات کر رہا ہوں 9-10 سال پہلے کی. اچھا اچھا. تب ادھر کیمرے بہت کم تھے, شاید ہم ہی پہلے تھے جو کیمراز لے کے گئے تھے ادھر. اچھا اچھا. اللہ معاف کرے, آپ نے وہ ٹرینڈ شروع کیا, ہو سکتا ہے, مے بی اے پارٹ آف دا پروسیس. تو ہم نے کیا, اور ہم کیا کرتے تھے, ہم ڈبیٹس نہیں تھے کرتے شروع. ہمارا مقصد تھا ٹاک پریپیئر کی ہے, لیڈر لگانی ہے, اس کے کھڑے ہو کے دعوت دینی ہے, مشنری اسٹائل. ہاں, دعوت دیں, لیکچر دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے آئے,
بسم اللہ ڈن. پھر اس کے بعد ڈسکشن شروع ہو گئے ہونے ادھر اینڈ یو نو اور کیمراز اور زیادہ شروع. وہ میں وہ نا ایک چیز ہوتی ہے اتنے زیادہ سیٹ اپس کیمرے اور ایک بندے کے اوپر 2-3 مائکس لگا رہے ہوتے ہیں. ابھی تو بہت زیادہ اٹس لائک تھیٹر, اٹس لائک یو نو اٹس اے سیٹ. اور اس میں یہ ڈینجر ہے کہ کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ابھی جاتے ہیں وہاں پہ وہ جاتے ہیں لائٹس کیمرہ ایکشن کے لیے. آپ دیکھیں گے پرسنالٹیز بھی جو وہاں پہ آتی ہیں تھوڑی کھسکی ہوتی ہیں honestly. And this makes for good entertainment, right? And this is why it's very popular. لیکن اس میں بیلنس کر دوں بات کو کہ وہاں پہ وہ بھی بھائی ہیں جو شروع سے جا رہے ہیں, منصور, ہاشم, ویری سینئر بردرز, امیزنگ بردرز, نالجیبل بردرز. اگر وہ نہ ہو تو وہاں وہ کچھ دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے. علی دعویٰ بھی اچھا ماشاء اللہ, حجاب بھی جاتا ہے کبھی کبھی. تو جو سینئر گائز ہیں نا دے ہولڈنگ اٹ ڈاؤن ماشاء اللہ, بٹ اسٹل اٹس کریزی پلیس رائٹ ناؤ. نان مسلم جو آتے ہیں وہ بھی اسی انٹینشن سے آتے ہیں, فیمس ہونے کے لیے, ڈبیٹ کرنے کے لیے. کیمرہ مین زیادہ جاتے ہیں. obviously you know YouTube is a opportunity to earn a living is what these days. So you know it's not the most conducive دعویٰ کے لحاظ سے conducive نہیں, like you know genuine like really trying to help someone come to Islam. لیکن پھر بھی شادہ ادھر ہوتی ہیں, یہاں ہوتی ہیں الحمد للہ. وہ ایک ایسا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے, سم ٹائمس مل جاتا ہے. کچھ پرانی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندے کی نا فیشیل آپ دیکھتے ہو کہ کس طرح چینج ہو رہا ہے اور وہ چیزیں. تو اس میں نا کچھ بینیفیشیل ویڈیوز تھیں جو کہ میں نے بھی اس سے بینیفٹ کیا تھا کافی زیادہ. اچھا میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی, کیا میری نا حمزہ سے بات ہوئی تھی, حمزہ زورسز سے, اور میں نے پوچھا تھا کہ وہ جو سیپینس کی ٹرانزیشن جو مے بی شاید آپ بھی انہوں نے کہا تھا کہ میری اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جب وہ بھی ڈبیٹس کے بعد ہی اس نے کہا تھا کہ میں نے ریئلائز کیا کہ جو میں اکیڈیمک ورک کروں گا یا جس طرح وہ کرتے ہیں, جو کلاسیکل اسکالرس نے بھی کیا کیا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بھی ورک کیا پھر اس کو رائٹنگ ڈاؤن میں کیا. اور انہوں نے کہا کہ وہ ایسا میں ورک کروں جو کہ لاسٹنگ ہو, ٹھیک ہے نا, اور وہ فیوچر جنریشنس کے لیے. اور اس طرح کیونکہ جو اسکالرس تھے ہمارے ان کی لیگیسی بھی اسی طرح رہی ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو پین ڈاؤن کیا, اپنی جو ریفیوٹیشنز اور یہ وہ چیزیں, رادر دین جو وہ بس ایک ڈبیٹ پینل میں کر کے وہ کیا. تو کیا آپ کی کچھ سملر موٹیویشنس ہیں سیپینس کی طرف شفٹ؟ جیسے میں نے کہا ایز یو گیٹ اولڈر یور مائنڈ چینجز, آپ کے نظریہ بدلتا ہے, آپ اور بیکاز یو لرن ایز یو گرو. تو آپ کے فوکس, آپ کے آبجیکٹیوز, آپ کا پرپس, ورلڈلی پرپس وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. I do agree with that کہ even though we live in an age of social media, internet, you know, technology, پھر بھی جو کتاب کی ویلیو ہے نا it remains. اور reading پھر سے popular ہو رہی ہے, you know, so writing is definitely the way to leave a lasting legacy. And this is what I say to you know, something for young dua to think about as well, is a lot of things times we look at getting involved in the dawah in the short term. You know, I want to get famous, میں نے ویڈیوز بنانے ہیں, میں نے فیمس ہونا ہے, میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن کچھ سال بعد کون یاد رکھے گا, کوئی بھی نہیں. یو نو کون بینیفٹ کرے گا اگر آپ بس ریئیکشن کر رہے ہیں یا ویسی ویڈیوز ڈال رہے ہیں جس پہ ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈ آف ویوز آئیں. آپ کو پتہ ہے الگوریتم کیسے چلتی ہے, وہ ویڈیوز تھوڑی دیر بعد لوگ بھول جاتے ہیں. دیکھیں قرآن میں بھی آتا ہے کہ ایون پروفٹس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا کام جو ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, اپنے ساتھ نہیں, یعنی ناٹ ایون یور سیلف. ٹھیک ہے, اینڈ دس از ٹاکنگ اباؤٹ دا پروفٹس, لیٹ الون ہم جو بندے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں نے آپ سے کہنا تھا کہ آپ پاکستان آئے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, دوبارہ یہ آپ کا سیکنڈ ٹائم ہے؟ یہ میرا نہیں, میں بچپن سے آ رہا ہوں پاکستان. اچھا, لیکن کام کے لحاظ سے یہ میرا سیکنڈ ٹائم ہے. یہ سیکنڈ ٹائم ہے. اچھا, تو مجھے بتائیں کہ اس دفعہ آپ نے کیا فیل کیا, کیا ایکسپیرینس کیا, کوئی نئی چیز کمپیئر ٹو لاسٹ؟ ابھی تک تو ہم لاہور میں ہی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو کراچی نہیں گئے تھے آپ؟ نہیں, کراچی میں نہیں گیا. اچھا, کراچی صرف حجاب گیا تھا. اچھا اچھا. تو میں لاہور میں آیا ہوں, سیدھا شیخ آباد بھی لاہور میں آئے ہیں. تو لاسٹ ٹائم ہم اسلام آباد, میں اور ندیم بھائی اسلام آباد کا ٹور کیا تھا. That was amazing experience for me. First time in Islamabad, meeting the YC brothers, getting the feel of campus. کیا مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ, کیا لوگ فالو کر رہے ہیں, کون سے ٹرینڈز آ رہے ہیں. تب سیکولرزم, ایتھیزم, لبرلزم یہ چل رہے تھے. تو الحمدللہ وہ ٹور بھی بہت اچھی سی. اس بار میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا نا جو پوسٹ ماڈرنسٹ فلیور آ رہا ہے نا اندر, وہ بھی وہاں پہ یہاں پہ دیکھنے کو مثلاً کیا آپ کو نظر آیا, کیا بچوں کے سوالوں میں کوئی چیز؟ ہاں, جیسے ہر چیز کو کویشچن کرنا. اچھا اچھا. دوسرے جو آئیڈیالوجیز ہیں جیسے فیمنزم, ان کو انٹرٹین کرنا وغیرہ ایکسیٹرا, ان کو انٹرٹین کرنا. یہ وہ میں بتاؤں آپ کہہ لیں کہ ایک منیمم لیول پر نا پہلے بھی تھا یہ. جی جی. لیکن اب میرے خیال سے کچھ زیادہ میچور ہو گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں زیادہ تو امپیکٹ نہیں لگ رہا ہے چیزوں کا. نہیں, ایک اور بات ہوں, لاہور سے میں بھی جج نہ کریں, کیونکہ لاہور میں بھی نا ڈفرینٹ قسم کی آڈینس ہے. تو وہ یہ ہے کہ ڈپینڈنگ اپان کلاسز, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو میں پرسنل آن گراؤنڈ ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح کی ڈویژن ہے ڈاؤٹس کی اور ڈیزائرس کی. جو ڈیزائرس والا آنسر ہے نا, وہ ویسے بھی ورلڈ اوور بھی وہ زیادہ ہیوی رہتا ہے. اور زیادہ تر پرابلمس جو ہیں جو مجھے نظر آئی ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں پر بھی نا زیادہ تر لوگوں کا اس سے زیادہ ہے. جو ڈاؤٹس ہیں وہ پھر اس کی بنیاد بنتی ہیں, یعنی پہلے بندہ ڈیزائرس میں فال کرتا ہے اور پھر وہ ڈاؤٹس کی طرف آتا ہے. ایبسلیٹلی, یہ آپ کا انالیسس آپ سے اسپاٹ آن, کیونکہ دیکھیں جو ڈیزائرز ہوتی ہیں نا ایک مسلمان کے لیے, اچھا کہیں کہ کوئی سنز ہیں وہ ابھی انگیج کر رہے ہیں اس میں, جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اسپیسیفک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو مسلمان جو ہے نا وہ سوچتا ہے یار میں یہ کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے, اسلام مجھے یہ کرنے نہیں دیتا, لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے, مجھے یہ کرنا ہے. تو یہ جو ڈسننس ہوتی ہے نا انسان کے اندر, انسٹیبلٹی, یہ انسان کو پسند نہیں ہے. تو پھر اس مسئلے میں ابھی یا تو بندہ اس طرف جائے یا تو بندہ اس طرف جائے. تو نارملی انسان کیا کرتا ہے, ایزی روٹ ڈھونڈتا ہے. اور نارملی ینگ لوگوں کے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ ایزی کام یہ ہے کہ میں اسلام سے ڈسٹینس کر لوں اور میں میری ڈیزائرز کو انگیج کرنا ایزی ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ آتا ہے پھر کیا انسان سوچتا ہے کہ یار ابھی میں اسلام سے ڈسٹینس کیسے کروں, بھلے یہ کانشیسلی نہ کر رہا ہو, پھر وہ ڈاؤٹس مینوفیکچر کرنے شروع کر دیتا ہے. تو پھر کیونکہ اس کو پھر میں جسٹیفائی کر لوں, مجھے یہ نہ فیل ہو کہ وہ بھی اور یہ بھی, تو یہ غلط چیز ہے. کیونکہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شارٹ ٹرم میں ہمیں کون سی چیز پلیزر دے رہی ہے, لانگ ٹرم کا سوچنا چاہیے ان شاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے, وہ تو آڈینس کا میرے خیال سے ابھی آپ شروع میں تو ابھی آپ کا میں بھی شاید اوپینین نہ صحیح طرح بنا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ زیادہ تر جو میں یونیورسٹیز میں گیا ہوں نا ابھی آئی ہیو سین پریکٹسنگ لاٹس آف پریکٹسنگ پیپل. چلیں یہ ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں بھی شاید یہاں کچھ ورک کر رہا ہے دعویٰ, آئی گیس میں بھی پازیٹیو. نو ڈاؤٹ انشاءاللہ میں بھی وائی سی کا کام ماشاءاللہ یہاں پہ ابھی جب میں 2017 میں آیا ہوں بس اسلام آباد میں تھا, چھوٹی برانچز تھی لاہور میں, ایس یو میں, سیالکوٹ میں, سیالکوٹ کی ٹیم سے بھی میں ملا تھا, لیکن اب میں آیا ہوں ماشاءاللہ یو نو ود ان 7 years از ایوری ویئر وائی سی, یو نو ماشاءاللہ may Allah preserve them and bless them, amazing work they're doing ماشاءاللہ. اچھا میں نے ایک اور چیز یہاں پوچھنی تھی کہ آپ کا مشن اور پرپز کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ یہاں سیپینس ہے, اور کیا آپ اگر ان ممالک میں جا رہے ہیں, مسلم ممالک کے اندر, مسلم کنٹریز کے اندر جا رہے ہیں, تو کیا مشن اسٹیٹمنٹ لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارا مشن اسٹیٹمنٹ بہت سمپل ہے, کیا کہ ہم وی وانٹ ٹو ہیلپ ڈیولپ دا مسلم مائنڈ so that they can intellectually defend the deen itself, Islam, inshallah. یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے, اور اسے ہم اچیو کیسے کرتے ہیں؟ we want to help support institutions, other organizations, individuals and future leaders inshallah. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ تھاٹ اسکوئر پروجیکٹ جو ہے ہمارا, یہ آپ نے دیکھا یہ لاہور کے اندر ہی بھی انیشیٹو اسٹارٹ ہوا ہے. یہ تھوڑا بہت اس طرح کی چیز ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ سیپین سے ملتی جلتی ہے. اور آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دس از اے ہول ہیئر دیٹ نیڈس ٹو بی فلڈ اور ناٹ؟ 100%. اچھا, YC's work is mashallah very complete, you know, and Zia bhai and the brothers, they have their finger on the pulse, جیسے کہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کیا ضرورتیں ہیں, کیا کرنا ہے, کیسے یوتھ کو اٹریکٹ کرنا ہے, کیسے ان کو دین کی طرف لے کے آنا ہے, and they're doing phenomenal. This now fully completes the picture ماشاءاللہ. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا یہ زیادہ پاپولر شاید نہ ہو, نہیں پاپولر نہیں ہوئے گا, انٹلیکچوئل اسٹف سب کے لیے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, جو انٹلیکچوئل اکیڈیمک لیول کی چیز. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کلاس میں بھی نا کم ہی بندے ریٹین ہوتے ہیں, تو وہ یہی ہے کہ یہ کچھ اسپیسیفک ٹائپ آف آڈینس ہے جس کو وہ, لیکن اٹس نیڈیڈ. اس چیز میں نا آپ کو کوالٹی دیکھنی, کوانٹٹی نہیں دیکھنی, کیونکہ آپ کو لوگ چاہیے جن کا وہ ایکویمن ہے, آئی کیو ہے یہ کام کرنے کا, کیونکہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, ہر کوئی کا یہ فوٹے نہیں ہوتا. سو جو آئیں گے لوگ انشاءاللہ ہوپ فلی یہی امید ہے. سیپینس بھی ایک میرے خیال سے انٹلیکچوئل سرکل کو کیٹر کرتا ہے اسی طرح کے, کیا ایسا ہی ہے؟ جی مینلی یس. ہم ڈاؤٹس کو بھی کور کرتے ہیں, ہماری ڈاؤٹس کے اوپر بھی ورک شاپ شیخ فار ڈیلیور کرتے ہیں. نو ڈاؤٹس ان بک, ہاں جی ان کی بک ہے بڑی اچھی, وہ میں نے ورلڈ ویوز کے اندر جاتی ہے, and all of this is very important stuff mashallah. So but generally yes, is to help just restructure the Muslim mind and teach the Muslims how to deal with these new ideologies, how to not only counter them but how to present an intellectual case for Islam. اسلام کو کیسے انٹلیکچولی پریزنٹ کرے دنیا. بالکل بالکل, کیونکہ اس وقت جو ورلڈ
فیور جو چل رہا ہے, جو جس طرف جا رہا ہے, اس کے لیے نا یہ دونوں چیزیں آئی بلیو کہ لوگ ابھی امپورٹنس نہیں سمجھتے کہ جو انٹلیکچوئل گراؤنڈنگ ہوتی ہے نا وہ ایونچولی اس کلچر کو امپیکٹ کرتی ہے. اب جیسے نو بڈی مے بی میجورٹی آف ویسٹرنس ابھی بھی نہیں جانتے ان کے نام, جیسے جان پال سارٹرے اور یہ وہ نیچے وغیرہ, ان کو مے بی شاید وہ بھی ان کے نام بائی نیم نہ جانتے ہو, لیکن کیا کہتے ہیں کہ ان کی جو آئیڈیاز ہیں دے آر کارنر اسٹون آف دیئر ایگزسٹینشیلزم کا جو معاملہ ہے سارا. میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتا ہے. میڈیا کی انسپائریشن انہیں اکیڈیمکس اور ان کو لے کے پڑتی ہے. آپ سے انٹلیکچوئل شیپ سوسائٹی, جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں لوگ شاید ان کو جانے نہ جانے بائی نیم, لیکن ان کا جو کام ہوتا ہے اس کا آپ انفلوئنس دیکھ سکتے ہیں سوسائٹی میں, یو نو. اینڈ جیسے ایگزسٹینشیلزم کی ہم بات کر رہے تھے پہلے, اس کا ہم انفلوئنس آج بھی دیکھ رہے ہیں. یو نو جو ابسرڈزم تھا کیمو کا, اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں میں. تو ان کے آئیڈیاز جو تھے دے ٹرکل ڈاؤن انٹو دا سوشل اسفیئر. اسی لحاظ سے جو اسلامک انٹلیکچوئل ورک ہے وہ بھی ضروری ہے, اسپیشلی کنسیڈرنگ جو ہو رہا ہے آج کل, جو موومنٹ چل رہی ہیں. عمران بھائی, آپ کی ایک بک آپ نے کہا کہ آپ لکھ رہے ہیں اس بارے میں, ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا بک ہے, کس بارے میں, اور کیا ٹاپک ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس امپورٹنٹ اور ہائی لائٹ ہونا چاہیے اس کے پاس؟ جی, تو 2 کتابیں. اچھا, ہاں. ایک تو کافی دیر ہو گئی ہے, لیکن کچھ چیزیں ورک کمٹمنٹس تھی تو وہ بیچ میں اس کا کام رک گیا. تو وہ پہلی تو ڈائنگ ٹو بلیو اس کا ٹائٹل ہے. وہ میری پرسنل اسٹوری ہے. اچھا. فرام ایگزسٹینشیل ایتھیزم ٹو اسلام. اور اس کا اسٹائل جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو, اس کا جب ہم نے سوچا نا یہ بک لکھنے کا, تب وہ ڈوکنز کی بک نکلی تھی ڈائنگ ٹو بلیو. اور اس نے ہم نے جب پڑھی نا, پہلے تو کافی شوق ہوا کہ اس میں ریفرنس ہی نہیں کوئی. ڈائنگ ٹو بلیو یا آؤٹ گروئنگ آؤٹ؟ میری جو ہے ڈوکنز کی آؤٹ گروئنگ. جی. تو ہم نے پڑھی, میں نے حمزہ نے اس کے ہم نے ریفیوٹیشن بھی کیا تھا, ویڈیو آن لائن ہے ابھی بھی کہیں پہ. تو جب ہم نے حمزہ نے کھولی, کہتے اس میں ریفرنس ہی کوئی نہیں ہے, یہ کیسی کتاب ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا یہ کر کیا رہا ہے. اٹس ویری کلیور. وہ اپنے آرگیومنٹس ابھی ایسے کنسٹرکٹ کر رہا تھا کہ ینگر آڈینس کے لیے نیریٹو اسٹائل میں. اور ہم نے کہا یار ہمارے پاس بھی ایسے کتابیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں گے ویسٹرن فلاسفی دیکھ لیں, اکیڈیمک ورکس بھی تھے, ریفرنس سب کچھ, اور ساتھ میں ناولس بھی تھیں, پاپولر لٹریچر بھی تھا, جس میں سے وہ انفارمیشن ڈسیمنیٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ جو کارل سیگن ہے یا نیل ڈیگریسی ٹائسن ہے, انہوں نے یہ چیزیں مطلب ایک K-12 لیول تک بھی اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے وہ سارا مٹیریل اور لوگوں پہ ملینس آف ڈالرز انویسٹ کیے ہیں ان چیز پہ کہ اس لیول پہ ہر لیول پر اس کو کیا جائے. برکلی کا ایولیوشن کا ایک پروجیکٹ ہے بہت زبردست, بلکہ جب میری بھی اسٹڈیز چل رہی تھی میں اس کو ریفر کرتا تھا, لیکن ان کے اندر باقاعدہ ٹیچرس کے لیے گائیڈ بنائی ہوئی ہے ہر گریڈ پہ. انہوں نے نا سائڈ پہ سیکشن بنایا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ دس ٹو K-12, ہاؤ ٹو ٹیچ دس ٹو, مطلب یعنی ڈارونزم کے یہ چیز کس طرح 7th گریڈ 8th گریڈ کالج لیول یونیورسٹی انڈر گریجویٹ لیول تک کی پوری گائیڈ انہوں نے دی. ٹھیک ہے. سو مطلب یعنی کیا ہمارا ورک ہے کیا اس میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں تو بلیو کرتا ہوں ہر ڈیموگرافک کو کیٹر کرنا ضروری ہے. تو اس والی بک کا آپ نے کیا نام بتایا؟ ڈائنگ ٹو بلیو. اس کا ورکنگ ٹائٹل ہے, اس کا سب ٹائٹل بھی ہوگا لیکن وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. چلو ٹھیک ہے. تو یہ میری اسٹوری ایگزسٹینشیل ایتھیزم سے لے کے اسلام تک. اچھا. اور دوسری جو بک ہے ینگ مسلمز گائیڈ ٹو اے گاڈ لیس ورلڈ. ابھی لمبا ٹائٹل ہے لیکن شاید اس کا ٹائٹل گراؤنڈیڈ ہوگا ابھی فائنل. اس کی انسپائریشن کہاں سے تھی؟ اس کی انسپریشن مجھے آئی, میں نے دیکھا ماشاء اللہ حمزہ نے ایک فنومنل کتاب لکھی ڈیوائن ریالٹی. اس کے ساتھ شیخ فہد نے لکھی نو ڈاؤٹ, ماشاء اللہ بریلینٹ بکس, دونوں امیزنگ پیسز آف ورک. تو میں نے سوچا یار یہ جو کانٹینٹ ہے نا اس کو ہم کیسے لے کے اور ینگر آڈینس تک لے کے جا سکتے ہیں. مطلب پری یونیورسٹی, کالج, 6th فارم UK میں ہوتا ہے, یا ایون فرسٹ ایئر یونیورسٹی, ایک انٹروڈکٹری ٹیکسٹ. تو میں نے سوچا ایک کورس تیار کرتا ہوں, ینگ مسلمز گائیڈ جو کورس ہے, جو مسلمس کو اپنا جو اسلامک ورلڈ ویو ہے اسے انٹروڈیوس کرے اور اس میں گراؤنڈ کرے, اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جو یہ آئیڈیالوجیز ہیں جیسے گاڈلیس آئیڈیالوجیز ہیں اس کو ایکسپوز کرے, اس کو فاؤنڈیشنس کو ایکسپوز کرے تاکہ وہ گراؤنڈیڈ ہو سکے اپنے دین میں اور سمجھ سکیں کہ آس پاس انوائرمنٹ میں کیا چل رہا ہے آج کل. تو یہ اس کا انسپریشن تھا بک کا, اور یہاں کورس کا. ابھی کورس جب ہو جائے گا انشاءاللہ پھر بک اس سے بعد بک نہیں, دس اے فینٹاسٹک ورک. ٹھیک ہے نا, بلیو کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہم اگر اس کو بھی ریپلیکیٹ کر سکیں کسی نہ کسی کیپیسٹی پہ تو ہمارے بھی کورسز پروگرام ہیں یہاں پر. ماشاء اللہ.
تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ہم یہ چیزیں جو ہے ہم بھی انٹیگریٹ کریں اور ایونچولی انشاءاللہ یہ چیزیں ڈسیمنیٹ کریں. اچھا سوری فار ڈریگنگ اٹ, آپ کا جو پچھلا جو بک ہے جی آپ کی جو اسٹوری ہے وہ سیلف اسٹوری ہے, آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ ایکچولی میں اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ کہ نو پرابلم, میں سمرائز کر دیتا ہوں تھوڑی. سمرائز کر دیں, سمرائز ہی چاہیے. میری جو اپ برنگنگ ہے نا, الحمدللہ مائی پیرنٹس بلیوڈ ان اللہ, دے بلیو ان دی پروسیس, دے مسلم الحمدللہ, لیکن کافی کلچرل ریلیکسڈ اسلامک انوائرمنٹ تھی. جمعہ, رمضان, اور شیخ بلال فلکس کہتے ہیں جمعہ مسلم, جمعہ مسلم ایگزیکٹلی. شیخ گرین کہتے تھے کوکو کولو مسلم, کوکو کولو مسلم سمتھنگ لائک دیٹ. سبحان اللہ. تو لیکن میرا یہ تھا, تو میں کافی اسکولنگ تھرو سیکولر انوائرمنٹ, کبھی خدا کے بارے نہیں سوچا, کبھی اللہ کے بارے نہیں سوچا, بس جیسے لوگ چل رہے تھے ویسے میں بھی چل رہا تھا. لیکن اراؤنڈ when I got to the age of maybe 11-12 کچھ سوال میرے دماغ میں جگنے لگے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں اس دنیا میں, میں کہاں جا رہا ہوں, میں کون ہوں, میرا مقصد کیا ہے. اور میں یہ جو سوال ہے نا سب کو آتے ہیں, نہیں آتے. میں بلکہ اس کو کہتا ہوں, میں نے اس کے لیے ٹرم یوز کی ہے سیکنڈ پیوبرٹی. اللہ اکبر, انٹلیکچوئل پیوبرٹی. تو ایک تو ہوتا ہے نا فزیکل, ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے کہ اسی کے چند سال بعد پھر یہ ہوتا ہے, اور وہ ایک بندہ, اور ہر بچہ گزرتا ہے اس سے, تو وہ ایک قسم کی وہی. میں نے پہلی بار سنا ہے, میں یہ آپ سے میں نے خود ہی سوچا. کاپی رائٹ تو نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, لیکن ویڈیو پہ ہے ماشاء اللہ. یہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے کہا, کیونکہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ڈپینڈنگ آن یور پرسنالٹی ٹائپ, کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو برش کر دیتے ہیں کارپیٹ کے نیچے جیسے کہتے ہیں, اور لگے رہتے ہیں. کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو چھوڑ نہیں سکتے سوالوں کو. میں اس ٹائپ کی پرسنالٹی, آئی جسٹ couldn't stop thinking about it. اور مجھے کوئی ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے. تو کافی دیر مجھے اس کی وجہ سے ڈپریشن, انگزائٹی کا سامنا کرنا پڑا. بہت زیادہ افیکٹ کیا مجھے. It took me to a very dark place in my mind. 6-7 years, اب مانے نہ مانے 7-8 سال میں پہلے تو بالکل ہی کنفیوز تھا. پھر میں نے سوچا اچھا اس کے آنسر ڈھونڈنا چاہیے. اچھا ایک میں اسٹاپ کر رہا ہوں. جی, آپ کی اپ برنگنگ ہوئی کدھر تھی؟ پاکستان میں ہوئی ہے یا یو کے میں ہوئی؟ کون سی سٹی تھی؟ لنڈن میں. ٹھیک ہے. اور مینلی آپ کے مطلب آپ کی فیملی ادھر ہے پاکستان میں؟ نہیں, میری ایکسٹینڈیڈ فیملی پاکستان میں. اچھا, میری امیڈیٹ فیملی لنڈن میں. اچھا لنڈن میں. تو یہ آپ سارے ایونٹس وہیں کے بتا رہے ہیں؟ جی ادھر. اور آپ کی اسکولنگ کیا کسی اسلامک اسکول میں ہوئی تھی یا کسی سیکولر پبلک اسکول؟ اچھا, تو یہ پبلک اسکول کی انوائرمنٹ بھی کیا اس میں فیکٹر کرتی تھی کہ کس طرح آپ کے ایگزسٹینشیل کرائسس کے اندر؟ ایگزیکٹلی, دیکھیں جو پبلک اسکولس کی ایجوکیشن ہے نا, جو سیکولر ایجوکیشن ہے, اٹس وائڈ آف ریلیجن اینڈ گاڈ اینڈ دا میٹافزیکل. ایک مٹیریلسٹ سیکولر لینز ہے. وہ شاید ڈائریکٹلی نہ آپ کو کہیں کہ ہاں مٹیریلزم از ٹرو اور سیکولرزم نہیں, لیکن جیسے وہ ٹیچ کرتے ہیں اوور دا ایئرس, وہ بندے کا نا دماغ کنڈیشن ہو جاتا ہے کہ دنیا یہی ہے, ہمیں یہی کام کرنا ہے, یہی جینا مرنا ہے, آگے کچھ نہیں ہے. یہ نیچرلی جو آئیڈیاز ہیں نا دماغ کے اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا. تو ہاں میں پہنچا وہاں پہ, کچھ سال میں جو اسٹرگل کیا سوالوں کے ساتھ, میں کہا چلو آنسر ڈھونڈتے ہیں. ڈفرینٹ فلاسفیز کو دیکھا, ریلیجنس کو دیکھا. اسلام کو کون سی ایج تھی اس وقت؟ مے بی, یعنی آپ نے کہا کہ آپ کو 7-8 سال 12 سال سے لے کے 21-22. That's a lot. That's a long time. کبھی تھا بریک مل جاتی تھی, آگے بزی وتھ سم تھنگ. پاکستان کبھی آگے بیچ میں, پاکستان میں جب بھی آتا تھا میں خوش ہو جاتا, پتہ نہیں کیوں. اچھا ماشاء اللہ, الحمد للہ. I've always loved coming to Pakistan. It took me away from my problems. So this is why I have an attachment to Pakistan. مجھے بہت پسند ہے یہاں پہ آنا, اور جب دعویٰ کا کام کرنے کی اپرچونیٹی یہاں پہ ملتی ہے, الحمد للہ it's a blessing for me. You know, I want to give back something because I got something myself, although I was born and brought up in the UK. تو 21-22 مطلب صحیح 17 سے لے کے 21 تک میں ڈھونڈتا ہی رہا, ڈفرینٹ فلاسفیز کو دیکھتا رہا, آئیڈیالوجیز کو. اسلام کو نہیں دیکھا میں نے. اچھا, لیکن آپ کس طرح دیکھ رہے تھے, کس کو سن رہے تھے, کس کو؟ بکس, آن لائن ریسرچ, کہ اچھا یہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. تو کبھی کبھی کوئی اچھا جواب مل جاتا تھا کسی ایک چیز کا, لیکن 2-3 دوسری چیزوں کا نہیں تھا ملتا, یا اس کا غلط ہی ہوتا تھا, عجیب ہی ہوتا تھا. میں کہتا یہ تو ٹھیک صحیح نہیں نہ ہو سکتا. تو پھر میں نے ایونچولی جب سب چیزیں ایگزاسٹ ہو گئی نا, میں نے کہا یار یہ اسلام کو بھی ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. میں نے اینڈ تک چھوڑ دیا. میں کہا میں آپ بورن ان مسلم, مجھے لگتا ہے مجھے اسلام سمجھے کیا ہے, اسلام کیا ہے, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں.
پھر جب میں نے اللہ نے کیا میں نے جب قرآن پڑھا تو جو آیتیں تھی قرآن کی they hit me on a very deep level. It was like it was speaking to me. It was speaking to my condition. This is a universal effect of Quran. And if anybody's haven't tried it, try it basically. Absolutely. لیکن ایک ہیوملٹی ہونی ضروری ہے. بالکل بالکل. کیونکہ جو سیکولر مٹیریلزم یہ جو آئیڈیالوجیز نا انسان کو ایروگنٹ بناتی ہیں. انڈیویجولزم کا جو نوشن میں ہی سب کچھ ہوں, میں ہی سب کچھ ہوں, اور یہ گاڈ کمپلیکس کریٹ کر دیتی ہے انسان کے اندر. تو وہ جو ایروگنس ہے نا, اٹس اے بیریئر ٹو گائیڈنس. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. آپ ایسا بندہ قرآن کھولے گا, اس کو وہ کہے گا یہ کیا ہے وہ کیا ہے, اس کو نہیں سمجھ آئے گی. لیکن ہدایت جو ہوتی ہے نا وہ تب تک نہیں آپ کے دل میں اترے گی جتنے دیر آپ کا دل کھلا نہیں ہوگا, ایروگنس ختم نہیں ہوگا آپ میں. تو وہ ایک بیریئر ہے. تو اس وقت تک نا میں پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اندر سے. اچھا. میرا ایگو سب بریک ختم ہو گیا تھا. تو جب میں نے پڑھا ہے قرآن, اٹ اسپوک ٹو می. اینڈ جو بھی جیسے میں پڑھتا گیا میں دیکھتا یہ تو سب فطرت کے, میری فطرت کے اٹ واز ان لائن ود مائی فطرہ. تو اس کے علاوہ اور بھی ایک دو چیزیں ہوئی, مجھے دماغ میں سوال آتا تھا, اسی دن کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا جس سے مجھے جواب مل جائے. تو میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے, کچھ نہ کچھ عجیب سا چل رہا ہے ابھی. تو یہ چھوٹے سائنس میری زندگی میں آتے گئے. تو بیفور آئی نیو آئی واز اسٹارٹنگ ٹو پریکٹس. ایک وقت آیا جب میں نے کہا یار مجھے پتہ ہے, ایکنالجمنٹ ہوتی ہے نا, سیلف ایکنالجمنٹ, کہ ہاں یار مجھے پتہ ہے ابھی یہ سچائی ہے. میں ایڈمٹ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہ ہے سچائی. تو پھر اس وقت نا جب میں نے when I gave myself over and accepted, that's when things changed. And میں آپ کو ایک سچی واقعہ بتاتا ہوں, اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے. جو ڈپریشن اور انگزائٹی چل رہی تھی نا پچھلے 10 odd سالوں سے زیادہ ہی, بلکہ میں نے ایک دن میں نماز جب میں نے شروع سے پڑھنی شروع کی, مجھے پھر بھی تھوڑے سے شروع میں کافی انگزائٹی تھی, ڈپریشن تھا. تو میں بہت اس سے نا پریشان تھا. تو میں ایک دن نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گیا. میں کہ یا اللہ یہ مجھ سے اٹھا لے بھی جو انگزائٹی ڈپریشن ہے. قسم مانے, یقین مانے بھائی, جب میں اٹھاؤں نا اس سجدے سے, اس کے بعد ختم, ود ان اے مومنٹ سوئچڈ آف. لائک دیز تھنگز ڈونٹ سوئچ آف لائک دیٹ, اٹ سوئچڈ آف کمپلیٹلی. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کلرز پہلی بار نظر آ رہے ہیں, دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا. When Islam hits your heart and enters your heart, your soul wakes up. The world looks different. You see through the lens of Islam, through Allah, that He is controlling everything, He is creating everything. And that experience, bro, وہ جو experience ہے نا انسان کو جب وہ ہوتا ہے, کوئی بھی rational argument, logic, یہ وہ کچھ نہیں اس کے comparison. Nothing, absolutely nothing. اور تو اس کے بعد then the dawah جو میں نے پہلے بات کی. اچھا اس سارے پروسیس میں کیا آپ آئسولیٹڈ تھے؟ مطلب ان اے سینس کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میری جرنی الحمدللہ میری بھی اس میں ایک پیٹرن ہے, جو بھی بندہ ریورٹ ہوا ہوتا ہے نا تھوڑا سا, کہ وہ ہی گوز تھرو سم آف دیز تھنگز, ایگزسٹینشیل کرائسس اور یہ, اور اس کے بعد وہ ڈسکور کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ سم ٹائمز کمپنی آئی بلیو کہ ایک بہت موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. کیا آپ کے ساتھ کوئی تھا اس جرنی میں, یا آپ فلی آئسولیٹڈ تھے؟ شروع میں نہیں, شروع میں تو ہاں, شروع میں تو اکیلا, کیونکہ میرے فرینڈس بھی نان مسلمس تھے سارے. اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا اچھا. ہندو, کرسچین اینڈ سم ایتھیسٹ سیکولر ٹائپس. مسلم فرینڈس نہیں تھے میرے. اچھا. تو مسلم فرینڈ سرکل کب بنا ہے آپ؟ وہ بات کی بات ہے. اچھا. تو میں نے جب پہلی چیز تو میں I was on a journey, but I still had my friends stuff, but I didn't spend too much time کیونکہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ سے مجھے دل ہی نہیں کرتا کچھ اور کرنے کا. میں کہا مجھے پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں, تو یہ کیوں کر رہا ہوں, انجوائے کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو ویسی نائلزم کی حالت ہو گئی تھی. تو جب میں اسلام میں آیا ہوں تو پھر تھوڑی دیر بعد میں نے نوٹس کیا یار یہ فرینڈس جو ہے نا ان کا انفلوئنس ٹھیک نہیں ہے, مجھے افیکٹ ہو رہا تھا. تو میں نے چھوڑ دیا. سب کو لائک کولڈ ٹرکی کیا, کیا کیا؟ نہیں, نیچرلی مجھ سے تھوڑا سا ڈسٹینس ہونا شروع ہو گیا. ویسے بنا ہو جاتا, میں وہ کہتے ادھر چلو ادھر چلنے کا نہیں, مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ جو فرینڈشپس ہوتی ہیں نا اسلام کے باہر, کافی جنرلی اسپیکنگ سپرفیشل ہوتی ہیں. ایک دوسرے کو انجوائے کراؤ, کوئی بندہ نہیں کر رہا ہے آپ کے ساتھ, ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا, تو ہاں میں ہاں نہیں, اس موقع پہ وہ اپنے آپ سے پھر ہاں اس کو چھوڑو, کسی اور کو پکڑو, کسی اور کو پکڑو. حالانکہ وہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ یو آر دا بیسٹ فرینڈ, اور پتہ نہیں آپ کے لیے کیا کر دیں گے, ول گو ٹو ایوری تھنگ, لیکن اٹس آل کہ یہ دیر از نو سیلفلیسنس. اینڈ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ, کیونکہ یہ جو ٹریٹس ہیں نا, کوالٹیز, بینگ سیلف لیس, لونگ یور بردر, اس کو آگے رکھنا اپنے سے, کسی اور کا سوچنا,
یہ جو ٹریٹس ہیں یہ اسی انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں جو اپنے خدا میں مانتا ہے. بالکل, کیونکہ ان کے لیے انرجی اور اسٹرینتھ اور موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے ڈیولپ کرنے کے لیے. نیچرلی انسان سیلفش ہو جاتا ہے. تو وی سی ویئر ان اے سیلفش ورلڈ انفارچونیٹلی. تو پھر ان کو چھوڑا. پھر میں نے دعا کی اللہ سے, یار مجھے اچھی کمپنی چاہیے اللہ, مجھے کوئی اچھے دوست دیں. تو سبحان اللہ آہستہ آہستہ وہ بھی آ گئے. سبور سے ملا, سبور کے دوسرے دوستوں سے ملا, ویسٹ جو ایلنگ میں دعوت ٹیم تھی ان سے ملا. تو اچھے بھائی ملے مجھے. تو سبور آپ کا, آپ کہہ لیں کہ فرسٹ اس طرح کا انفلوئنس ہے یا پھر جو میجر انفلوئنس آپ کہہ لیں مسلم؟ سبور فرام مائی فرینڈس, ہی واز ون آف مائی فرسٹ گڈ مسلم فرینڈس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. First good Muslim friends. And he's like a brother. ہماری ریلیشن شپ ایسی ہے, ایک دوسرے کی بےزتی بھی کر دیتے ہیں, لڑ بھی لیتے ہیں, پھر مطلب دوست بھی بن جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اٹس لائک جو کلوز فرینڈز ہوتے ہیں نا, اگر جو انسان سے آپ لڑ کے پھر سے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, وہ صحیح دوستی نہیں. وہ صحیح دوستی. You need to be able to just hash it out, argue, and then next day, yalla bismillah, let's go, you know. بالکل بالکل. تو الحمدللہ he was one of my first good friends, practicing friends. اور ابھی بھی ہے, شکر اللہ کا. You know, it's a lifelong friendship. You know, and these other brothers, Salahuddin Patel, وہ ہندو بیک گراؤنڈ سے. اچھا اچھا. اس کے بھی میں آئرا میں ملا ہوں. ایک جونی ہے, بنگولی بھائی ہے, اس سے بہت تو میں ہوتی رہتی ہے. اچھا اچھا. لیکن ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں. تو میرا بھی نا کچھ اٹس لائک دیٹ کہ مغیرہ جو ہے نا, ہی از لائک مائی فرینڈ, ٹھیک ہے. اور وہ پہلے بھی تھا, مطلب یعنی ایون بیفور مائی چینج آف ہارٹ. وہ میری جو جرنی تھی نا وہ پرسنل, وہ اپنے اندر ہی میں رکھتا تھا. مطلب یعنی نا جو ایکسیسو ڈپریشن اور جو بھی ہوتا تھا اس میں شروع میں ارلی ڈیز میں نا, لیکن مجھے کم ٹائم ملا الحمد للہ, ٹھیک ہے, کہ جس کے اندر نا مطلب کیونکہ یہ میرے ساتھ ہی تھا ان اے وے, ہی وازنٹ ٹو فار اوے. تو یہ نہیں کہ کمپنی آہستہ تھا, وہ اس کے بعد وہ بھی چینج ہوا, میں بھی لائک اٹ ہیپن ٹوگیدر, ٹھیک ہے. ایون تو وہ اسے پتا تھا ساری چیزیں, لیکن اس کے اندر بھی چینج آہستہ خود ہی آئی تھی. اور وہ اب میرا ابھی بھی اس طرح کا دوست ہے, لیکن بیک فرام 2007-8 ماشاء اللہ. تو وہ ابھی تک ہم چل رہے ہیں آج تک جو ہے نا وہ ہم, اور ہمارا بھی اس طرح ہوتا ہے, فائٹ کی واپس سیدھے ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا. فیملی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. You know the true friends, or also they're there for you. You know, and Subur is a very selfless person as well, mashallah. He doesn't look like it sometimes, you know, lekin both selfless banda hai, mashallah. May Allah preserve him. میرا ان سے لمیٹڈ انٹریکشن ہوا ہے سبور کے ساتھ, لیکن میں بتاؤں اٹس دا موسٹ پازیٹیو انٹریکشن. ویسے اب تو ہم پبلک کی بات کریں, لیکن ایک بھائی کے پیچھے سے بھی نا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایگزیجریٹ, کہ فرام دا ادر بردرز آئی میٹ, ٹھیک ہے نا, مجھے سبور آئی فیلٹ دا موسٹ, کہ نا مطلب یعنی بہت اچھا فیلنگ آئی اس کے ساتھ, ویری ٹرو فیلنگ, ویری یہ والی چیز, اور میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں. تو آؤٹ آف آل دا مائنڈ نہ کرے, آف آل دا آئرا گروپ, مائی فیوریٹ پرسن سبور, ٹھیک ہے نا. اینڈ دین مے بی, لیکن میں کیٹیگرائز نہیں کرتا, لیکن ویسے کہہ رہا تھا کافی پتہ ہے. لیکن ماشاء اللہ وہ بہت اچھی فیلنگ, ریگارڈ لیس آف وٹ ایور دیٹ, بہت کنسیڈرنگ ہے. یہ ہے کہ وہ نہیں آتے. ایون جو ڈبیٹ سرکلس میں بھی نا میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھی آرٹیکولیشن دی ہے ڈبیٹس کے معاملے میں بھی, ویری ویل آرٹیکولیٹڈ. اور میں اس میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ کہ ہی نوز وٹ ہی سو, ان کا مینٹلی بہت اسٹرکچر ہوتا ہے. کئی دفعہ نا لوگ اپنی ڈسکشن کے دوران ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, یا پھر وہ جب ارون را جیسا بندہ ہے اس کے سامنے اگر آپ بیٹھے ہو, وہ آپ کو نا مطلب یعنی ہی از فل آف اسٹرا مین اور ریڈ ہیرنگس, اور وہ آپ کو ادھر ادھر لے جائے گا, اور اگلا بندہ بھی انوئے ہو گیا, آپ بھی اس کے ساتھ شاید چلے جاؤ. یا ارون را کی بات نہیں کر رہا, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, لیکن ہی اسٹیز ٹرو ٹو دا پرپس, اینڈ وہ جو چیز اس نے لکھی وہ وہاں پر اسٹک رہا. تو یہ تھنگس لائک دیٹ جو ہے نا وہ مجھے بڑی امپریس کرتی ہیں اس سینس میں ماشاء اللہ. ناٹ جسٹ ہز اسکل, لیکن ویسے بھی پرسنلی جو ملاقات کی ہے نا وہ بہت اچھی فیلنگ آئی ماشاء اللہ. اس کی اور میری اسٹوری نا, جب کیونکہ ہم دونوں کارپوریٹس میں کام کرتے تھے. اچھا اچھا. آئرا سے پہلے کیا کارپوریٹ تھے؟ ڈیزائن انجینئرنگ فرمز میں. اچھا. کارپوریٹ نہیں, مطلب پروفیشنل جابز ہوتے ہیں. تو عجیب بات تھی, ہم نے جب اپنی اسٹوری شیئر کی نا, آلموسٹ آئیڈینٹیکل تھی. اچھا اچھا. وہ بھی یونیورسٹی کے بعد پروفیشنل ورک میں گیا, میں بھی یونیورسٹی کے بعد پروفیشنل ورک میں گیا. وہ بھی انجینئر تھا, انجینئرنگ بیک گراؤنڈ, میرا بھی ڈیزائن انجینئرنگ بیک گراؤنڈ تھا. اس کو بھی اچھا نہیں لگا اپنا کام, جوائن نہیں کیا, میں نے بھی نہیں کیا.
اس نے بھی جو ہولز نہیں ہوتے ڈرل, اس نے کہیں اسٹوری پہلے شاید اس نے بتائی نہیں پبلکلی, میں بتا دیتا ہوں. وہ جو ویل ہولز نہیں ہوتے, وہ جو اس کو کام دیا گیا تھا کہ یہ ڈرل مارکس اس کو ناپنا ہے ایسے کچھ, ٹھیک ہے نا, تو اس نے اپنی کیلکولیشن ساری خراب کر دی تھی. اچھا, غلط کر دی تھی. مجھے بھی ڈرلس کا دیا تھا انہوں نے کام ایک پروجیکٹ پہ, اور میں نے بھی کیلکولیشن اس میں خراب کر دی تھی. تو اس کے بعد اس نے بھی چھوڑ دیا, میں نے بھی چھوڑ دیا. برو لیٹس اسکپ دس. And his reason was before they fire me I'm going. My reason was before they fire me I'm going. So it was the same. It's exactly the same. Subhanallah. So yeah, him and me, you know, we get along really well, mashallah. May Allah bless him. Ameen. So yeah, that's how I found the brothers, you know, mashallah. Brother, amazing story. ٹھیک ہے. So کوئی اسٹوریز ہیں, لیٹس اینڈ دا پوڈ کاسٹ, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے عمران بھائی, اور یہ اچھی اسٹوری ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ بھائی چارہ, یوتھ کلب کا بھی مقصد یہ تھا کہ جو کمپنی ہے, یہ گڈ پیپل کی جو کمپنی ہوتی ہے نا, یہ ایک بندے کو بچا کے رکھتی ہے بہت زیادہ فیکٹر سے. یہ کیوں ہمارے اوپر, ہمارے بچوں کے اوپر اس طرح کے ایگزسٹنشل کرائسس آنے ہی نہیں چاہیے کہ اتنی وہ ڈپریشن سے گزریں, اتنے بغیر مقصد کے اتنا گزریں. ان کے لیے ایک سینس آف ایک پرپس جو ہے وہ شروع سے ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ کمپنی جو یوتھ کلب کا پروجیکٹ بھی, یا پھر سیپینس کا بھی, ہم سارے یہ کہیں کہ جو ایک اسلامی بھائی چارہ ہے وہ قائم رہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, ہم اس بار بھی یوتھ کلب اور سیپینس کٹھے ٹور کر رہے ہیں. تو یو نو دس از وائی آئی لو وائی سی, یو نو دیٹ دے آر اوپن ٹو ورکنگ ود ادر بردرز. دا دعوہ از دا فوکس, دا ورک از دا فوکس, ناٹ دا پیپل. اینڈ may Allah bless them, you know. And yeah, and جیسے آپ نے کہا کہ بھائی چارہ, having a good company is very important. جی جی, you know, آپ کی company decides, you know, بالکل where you go as well. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر عمران بھائی فار کمنگ ٹو دس پوڈکاسٹ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اسپیشلی تھوڑا ہارٹ ٹو ہارٹ. یہ بھی میں نے ایکسپریس نہیں کیا اتنا زیادہ, بٹ دیز اسٹوریز یعنی وی مینی آف اس وینٹ تھرو سم تھنگ سملر, سو وی ریئلی ریزونیٹ ود دیٹ. ٹھیک ہے نا, تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ول سی یو سون, اور مے بی ہمارے فردر پروجیکٹس ہوں تو انشاءاللہ کولیبریٹ کریں ان فیوچر میں. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.